من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے تو جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی، 7 باتیں ترتیب سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی بات ہوئی۔ موجودہ حالات میں ایمان کی حفاظت کیسے کرنا ہے، دوسری چیز موجودہ حالات میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ وہ بیان ہوا، اس جمعہ یہ بیان ہونا چاہیے تھا کہ تہذیب کی حفاظت کیسے ہو، اسلامی کلچر کی حفاظت کیسے کی جائے۔ جو قوم اپنے کلچر اور تہذیب کی حفاظت نہیں کر سکتی، چند سالوں کے بعد وہ قوم ہمیشہ کے لیے دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ جو قوم اپنے کلچر کی حفاظت نہیں کر سکتی، چند سالوں کے بعد وہ قوم دھرتی سے ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی، اس قوم کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ اور ایسی بہت سی قومیں ہیں جو پہلے بڑے عروج پر تھیں، لیکن جب انہوں نے اپنے کلچر کی حفاظت نہیں کی، آج اس قوم کا تذکرہ صرف کتابوں کے اوراق میں ہے، دنیا انہیں جانتی تک نہیں ہے۔ تہذیب کی حفاظت سے متعلق بولنا تھا، لیکن خیال ہوا کہ سفر کا مہینہ شروع ہے اور سفر کے مہینے میں بہت سی رسومات اور بہت سے غلط عقیدے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس جمعہ ماہ سفر سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کریں۔ اگلی جمعہ اللہ نے توفیق ملی تو پھر انشاءاللہ جو اپنی بات تھی، 7 باتیں جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی تھی، اس میں سے تیسری بات تہذیب اور زبان کی حفاظت سے متعلق بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت جو پڑھی گئی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ نسی یہ کفر میں ایک طرح کی زیادتی ہے۔ کافر اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ فَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اسے حرام کر دیتے ہیں، اور جن چیزوں کو حرام کیا اسے حلال، اور جن چیزوں کو حلال کیا اسے حرام کر دیتے ہیں۔ حلال حرام بنانے کی طاقت اور اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ علماء بھی کسی چیز کو حرام یا حلال بولتے ہیں تو وہ حلال یا حرام ہونا بتاتے ہیں، حلال حرام بناتے نہیں ہیں۔ جو چیز پہلے سے حرام ہے بتاتے ہیں کہ یہ حرام ہے، جو چیز پہلے سے حلال تھی اسے بتاتے ہیں کہ یہ حلال ہے۔ علماء اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام بناتے نہیں ہیں یا حلال بناتے نہیں ہیں،
حلال حرام بنانے کا اختیار صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا، قسم کھا لی کہ میں آج سے شہد نہیں چکھوں گا، نہیں کھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے وہ آپ اپنے لیے حرام کیسے کر لیتے ہو؟ اللہ کے نبی نے قسم توڑ کر اپنا کفارہ ادا کیا۔ پتہ چلا حلال حرام بنانے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، وہ صرف اللہ کی ذات کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اگر کسی چیز کا حلال یا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے تو وہ اللہ کے نبی کی زبانی اللہ کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی زبانی اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے حرام نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پر حرام قرار دے رہے ہیں۔ تو کافروں کی عادت یہ تھی کہ حلال کو حرام، حرام کو حلال کر دیتے تھے۔ اس چیز کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے۔ آیت کا پس منظر کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے، جیسے کہ تفسیر عثمانی وغیرہ میں، ذی الحجہ، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے جو سفر سے پہلے گزرے، اور پھر ادھر رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے شریعت میں محترم عظمت والے مہینے ہیں۔ اس کا اتنا احترام ہے کہ کوئی لڑائی، لوٹ مار، جھگڑے، یہاں تک کہ اپنے باپ کا قاتل بھی سامنے پڑ جائے اسے بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ اتنا لڑائی جھگڑے سے رکے رہنا، لوٹ مار سے رکے رہنا۔ اور یہ زمانے جاہلیت میں کفار کرتے تھے۔ تو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، 3 مہینے ان لوگوں کو جن کی زندگی کا گزارا لوٹ مار پر، لڑائی جھگڑوں پر ہے، ورنہ مکہ کون سا ایسا بزنس پلیس ہے کہ وہاں پر بہت سارے باغات ہیں، بہت سارے گھومنے تفریح کے ایسے پیلس بنے ہوئے ہیں کہ جا کے گھوم کے آ سکتے، بڑی بڑی کمپنیاں بنی ہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ان کا گزارا یا تو تجارت، یا تو لوٹ مار، یا تو لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے کا مال لوٹو کرو۔ ایسے لوگوں کو 3 مہینے بند کر کے رکھ دیے کہ اب کچھ نہیں کرنا، تو آدمی کتنا بے چین ہوتا ہے۔ 11 مہینے جو مزے سے 3 ٹائم کا کھاتے رہے، ان کو 1 مہینہ رکو بولنے کے بعد ہماری رمضان میں کیا حالت ہوتی ہے؟ جو 11 مہینے 3 ٹائم کیا 5 ٹائم کھانے کی عادی ہو گئی، بیمار ہو گئے، وہ شوگر پیشنٹ ہے تو کیا بول رہے ہیں 5 ٹائم کھاؤ، 3 کا 5 کر لو، تھوڑا تھوڑا کھاؤ، 5 ٹائم کھاؤ، کم کرنا نہیں ہے اور بڑھا دیے ہیں۔ تو 11 مہینے جو اتنا کھانے کا عادی ہے، اور کوئی دعوت تو ہماری چھوٹتی نہیں ہے، دعوت قبول کرنا سنت ہے، یہ یاد ہے، وہ کیسی بھی دعوت ہو قبول کر لیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو جب ہم 11 مہینے کھانے کے بعد بولے 1 مہینہ رکے رہو، خالی ٹائمنگ چینج کرو بس، تو بھی بڑے بڑے نوجوان، طاقتور، ہٹے کٹے، ان سے روزے نہیں ہو پاتے ہیں۔ اب اس قوم کو 3 مہینے روک دیے جو پورے مہینے لوٹ مار کر کے کھا رہے ہیں، تو اب وہ لوگ کیا کرتے، برداشت سے باہر ہو گیا، اب نہیں ہو سکتا۔ تو محرم کا مہینہ جو محترم، لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، قبیلے کا سردار کھڑے ہو کر اعلان کرتا کہ محرم جو محترم مہینہ تھا اسے ہم چینج کر کے سفر میں بھیج دیتے ہیں، سفر کے مہینے کو پہلے مان لیتے ہیں، اور اس مہینے میں لڑائی کر لیں گے، اگلے مہینے میں نہیں کریں گے۔ 2 مہینے خاموش رہے، بہت ہو گیا، بس ہو گیا۔ تو اب محرم کا مہینہ برداشت نہیں ہو رہا ہے تو محرم کو سفر میں کر دیتے، سفر کو پہلے کر لیتے، اور یہاں 1 مہینے میں لڑائی کر لے کے تھوڑا راحت مل گئی، اب اگلے مہینے پھر ٹھیک ہے بھئی یہ مہینہ محترم ہے، نہیں لڑیں گے۔ تو اس طرح جس مہینے میں اللہ نے لڑائی حرام کی اس میں حلال کر لیے، اور جس مہینے میں حلال تھی اس میں حرام کر لیے۔ تو حلال حرام کرنے کا اختیار جو اللہ کو تھا وہ لوگ استعمال کرنا شروع کیے، اور یہ سوچنے لگے کہ ہم محترم بنانا ہے کسی مہینے کو تو بنا رہے ہیں، خواہ وہ محرم کو ہو خواہ وہ سفر کو ہو، اللہ کا حکم بھی پورا ہو رہا ہے، اور ہمارے جو جذبات قابو میں نہیں آ رہے ہیں اسے بھی تھوڑا بہت ہم کنٹرول میں کر رہے ہیں۔
اس طرح سمجھ رہے تھے، اور اس کو اللہ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کا ایکسچینج جو ہے یہ کفر ہے، یہ کفر میں اضافہ ہے جو تم کر رہے ہو، اس کی شریعت میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ حدیث جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی اس میں اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفرہ، شریعت میں لا عدوى ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، تعدیہ کا تصور اسلام میں نہیں ہے کہ اس کو بیماری آئی اس کو بھی آئے گی، اس کو آئی تو اس کو بھی آئے گی، اس کو آئی تو اس کو بھی آئے گی، یہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اونٹ کے ریوڑ میں سے کسی ریوڑ کو خارش لگ گئی تو اسے دور کر دیا جاتا، گلے کے ساتھ نہیں رکھا جاتا، کیونکہ یہ تصور ہوتا اس کی اس کو لگے گی، اس کو اس کی لگے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال کے طور پہ 10 اونٹوں کو اگر خارش لگی ہے، اس کی بیماری اس کی وجہ سے، اس کی بیماری اس کی وجہ سے، جاتے جاتے پہلے اونٹ پہ اگر جائیں گے، پہلا اونٹ جو بیمار ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا ہے تو پہلا نمبر جس اونٹ کو بیماری آئی ہے وہ کس اونٹ سے بیمار ہوا ہے؟ وہ تو اللہ کی قدرت سے بیمار ہوا ہے۔ تو جب پہلے اونٹ میں اللہ کی قدرت چلتی ہے تو بعد والے اونٹوں میں اللہ کی قدرت کیوں نہیں چلے گی؟ تو بعد والے اونٹوں کے بارے میں یہ کیوں سوچتے ہو کہ یہ بیماری اس اونٹ کی وجہ سے آئی ہے؟ یہ زمانے جاہلیت کا تصور تھا۔ یہ ایجوکیٹڈ لوگ، پڑھے لکھے جاہلوں کا تصور اس زمانے میں کیا ہے؟ اس کو کووڈ آیا تو اس کو بھی آئے گا، یہ کووڈ پیشنٹ ہے تو یہ بھی ہوگا، یہ ہے تو یہ بھی ہوگا۔ یہ جو تصور ہے یہ تصور غلط ہے۔ آپ کو اگر کرونا لگے گا تو اللہ کے حکم سے لگے گا، اس کی وجہ سے نہیں لگے گا۔ یہ اس زمانے کی جاہلیت ہے جسے پڑھے لکھے ڈاکٹر بڑے خوبصورت انداز میں پیش کر رہے ہیں، جسے ہم اور آپ بولتے اور سنتے ہیں، وہاں گئے تھے فلاں اس میں، وہاں گئے تھے فلاں اس میں، اس واسطے لگ گیا۔ وہ سبب کے درجے میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر کسی کی بیماری منتقل نہیں ہوتی، ورنہ جس پیشنٹ کا علاج ڈاکٹر کر رہا ہے سب سے پہلے وہ مرنا چاہیے۔ آپ اگر پیشنٹ کی عیادت کر کے آنے کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بیماری مجھے لگی ہے، تو جو ڈاکٹر اس پیشنٹ کا علاج کر رہا ہے تو اسے سب سے پہلے بیمار ہو جانا چاہیے۔ اور پھر ایک کی بیماری دوسرے کو لگ رہی ہے، تو چائنا سے یہ بیماری شروع ہوئی تو سب سے پہلے چائنا میں جو بندہ بیمار ہوا وہ کس وجہ سے بیمار ہوا ہے؟ اس کی وجہ سے اسے، اس کی وجہ سے اسے، چائنا سے برطانیہ، برطانیہ سے اٹالی، اٹالی سے امریکہ، امریکہ سے پھر انڈیا، وہاں سے ایسا آئی ہے یہ بیماری۔ تو چائنا میں سب سے پہلے جو لوگ بیمار ہوئے ہیں ان کو کہاں سے آئی بیماری؟ تو یہ تصور ہے کہ لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگنے کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ہوگا کسی کو بیماری لگے گی وہ اللہ کے حکم سے لگے گی۔ رہی بات ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں گائیڈ لائنز کو فالو کرنا چاہیے، وہ سبب کے درجے میں ہے۔ جیسے روزی اللہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ روزی گھر پہ پہنچائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ کما یتوکل الطیور، اگر تم اللہ پہ ایسا بھروسہ کر لو جیسا کہ پرندے بھروسہ کرتے ہیں تو اللہ تمہیں روزی دیں گے۔ لرزقکم کما یرزق الطیور، جیسے پرندوں کو روزی دی جاتی ہے ویسے تمہیں بھی روزی دی جائے گی، لیکن کیسے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ پرندے صبح صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، پھر پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ پرندوں کا توکل بتاتے ہوئے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پرندوں کو بھروسہ اللہ پر ہے، وہ بھروسہ کر کے خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے دانے چننے کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ دانے دیتے ہیں، پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ اور ہم توکل کیا سمجھتے؟ اللہ دیتا ہے بھائی بول کے بیل کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں سستی میں، ایسا نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ بیل کو بھی اگر روزی دیتے ہیں تو وہ بھی مفت میں نہیں دیں گے، اس سے بھی کام لیں گے۔
تو توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ بیماری دینے والے ہیں تو اب کچھ پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاط اپنی جگہ پر ہے، اپنی سوچ اور دماغ یہ رکھو کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ لا عدویٰ، تو اس سے سمجھ میں آ گیا پھر جب یہ ایک دوسرے کی بیماری نہیں لگتی ہے تو پھر یہ ڈسٹنس کہیں کو، یہ ماسک کہیں کو، یہ فلاں کہیں کو، یہ فلاں کہیں کو، اس کا جواب مل گیا آپ لوگوں کو۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سبب کے درجے میں ہے، باقی یقین اور توکل اللہ کی ذات پہ رہے گا۔ اولاد اللہ ہی دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دیتے، لیکن سبب کے درجے میں شادی کرنا پڑے گا۔ شادی کے بغیر بول رہے نہیں اللہ اولاد دے دے۔ جتنے نوجوان غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ اولاد دے دے، اولاد دے دے، 10 سال سے مانگ رہا ہوں، فلاں بزرگ سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں، فلاں وسیلہ کرا رہا ہوں، تو بیوقوف سا بیوقوف آدمی بولے گا میاں پہلے شادی کر لو، اس کے بعد دعا کرتے نہیں کرتے بعد میں دیکھیں گے۔ تو اولاد اللہ دے گا، سبب کے درجے میں جو کام آپ کو کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ شفا اللہ دے گا، باقی گولی دوائی انجیکشن لینا آپ کی ذمہ داری رہے گی۔ تو ایسے ہی بیماری اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، سبب کے درجے میں آپ کو بچنا پرہیز کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ولا طیرۃ، اسلام کے اندر طیرہ نہیں ہے، یعنی نحوست والا سمجھنا نہیں ہے۔ ولا طیرہ کا مطلب کیا ہے؟ زمانے جاہلیت میں لوگ اگر کسی سفر پہ نکلنا ہے تو پرندے کو اڑاتے، جو درخت پہ بیٹھا ہو یا پرندہ پکڑ کے لا کر اس کو اڑاتے، اڑانے کے بعد دائیں طرف گیا تو اچھا ہوگا، بائیں طرف گیا تو اچھا نہیں ہوگا، سیدھے گیا تو کچھ بھی فیصلہ نہیں ہے، پھر پکڑ کے پھر اڑاؤ، یا تو دائیں جانا یا تو بائیں جانا، سیدھے گیا تو کچھ بھی مطلب نہیں ہے۔ وجہ سے ٹاس اچھالیں گے تو یا تو ایسے نکلنا یا تو ایسے نہیں، سیدھا کھڑا ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر اچھالو۔ تو ان کا تصور یہ تھا یا تو ادھر گیا یا تو ادھر گیا، وہ پرندے کو کیا معلوم مجھے کدھر جانا ہے، میرے کدھر جانے سے یہ کدھر جاتا بول کے۔ لیکن ان کا تصور یہ تھا کہ ادھر گیا تو اچھا ہوگا، ادھر گیا تو خراب ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پرندوں میں اللہ نے کوئی نحوست اور کوئی صحت کی بات نہیں رکھی ہے۔ ولا حامتا، اور ایسے ہی حامہ یعنی کسی آدمی کے خودکشی کر کے یا کسی اور وجہ سے مر جانے کے بعد زمانے جاہلیت میں کافروں کا تصور یہ تھا کہ وہ شخص الو بن جاتا ہے اور پھر وہ الو کی روح میں آ کر گھروں کو ویران کر دیتا ہے، اجاڑ دیتا ہے۔ اس واسطے بعض ملکوں میں الو کو منحوس سمجھتے ہیں، جیسا کہ اس ملک میں بھی سمجھتے ہیں، اور بعض ملکوں میں الو کو بڑا خوش نصیب پرندہ سمجھتے ہیں۔ اس واسطے الو کے ٹائپ کا مکان بناتے، الو کی تصویر اپنے بنیان پر اور اپنے ٹی شرٹ پہ چھڑاتے، الو کا کچن بنا کے یا الو کا ٹیٹو بنا کے اپنے جسم پہ یہ کرتے ہیں۔ تو بعض جگہ الو بڑا خوش نصیب ہے اور بعض جگہ الو بڑا بد نصیب ہے، لوگوں کے سوچنے کے لحاظ سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا حامتا ولا سفرا، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں زمانے جاہلیت میں بھی لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ اس مہینے میں آفتیں، بلائیں، مصیبتیں بہت تیزی سے اترتی ہیں، اس واسطے سفر کے مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ زمانے جاہلیت کا تصور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا تصور اسلام کا نہیں ہے، جس نے یہ سوچا اس نے شرک کیا۔ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، جس نے کسی چیز میں نحوست کا عقیدہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اگر کوئی آدمی کسی ضرورت سے نکلا اور اس کا کسی چیز کو منحوس سمجھنے کی وجہ سے پھر وہ واپس آ گیا، نکلے سامنے سے بلی راستہ کاٹ دی، اب واپس آ رہے ہیں، وہ بلی کو کیا معلوم یہ بلّا کہاں جا رہا بول کے، اب اس کی وجہ سے واپس آ رہے ہیں، وہ اپنا راستہ جا رہی ہے۔ اگر تمہارا راستہ کاٹنے سے، بلی جانے سے تمہیں نحوست ہوگی تو پھر تم جانے سے اسے بھی نحوست ہو سکتی ہے۔ نحوست اگر ہے تو پھر اس کی وجہ سے تمہارے کو لگے، تمہاری وجہ سے اسے نہیں لگے، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بھئی جانوروں سے یہ عقیدہ رکھ لینا کہ بھئی اس کی وجہ سے اچھا ہوگا، اس کی وجہ سے خراب ہوگا، جس نے ایسا سوچ کر اپنا کام کرنے سے رک گیا اس نے شرک کیا۔ تو اب دیکھو سفر کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں شادی نہیں کرنا، منگنی نہیں کرنا، نئے دکان کی اوپننگ نہیں کرنا،
بچی اگر گھر آئی ہے سفر کی تاریخ شروع ہونے سے پہلے یا تو بھیج دو یا نہیں تو رکھ لو، سفر کا مہینہ ختم ہونے کے بعد بھیج دو۔ سفر میں بھیجو گے تو صفر، سفر میں بھیجو گے تو صفر، سفر صفر یعنی زیرو رزلٹ نکلتا، پھر لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، وہ جوڑا سیٹ نہیں ہوگا، کچھ تو بھی مسئلے ہوں گے۔ اس واسطے سفر کے مہینے میں پورے فنکشن ہال بند، کوئی منگنی نہیں، کوئی لڑکی دیکھنے نہیں آئے گا، کوئی لڑکا دیکھنے نہیں جائے گا، واٹس ایپ فیس بک پہ سب دیکھ لیں گے، وہاں کوئی نحوست نہیں ہے۔ باقی رشتہ کرنے کے لیے دیکھنا آنا تو وہاں نہیں دیکھنے آئیں گے۔ گناہ کے کاموں میں کوئی نحوست نہیں ہے، نیکی کے کاموں میں نحوست ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اس طرح کا تصور رکھ کر اپنے کسی کام سے رک جاتا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا کاہنن، کوئی آدمی کسی نجومی کے پاس، ستارے دیکھ کر فال بتانے والا، ہتھیلی دیکھ کر فال بتانے والا، چہرے کی لکیریں دیکھ کر فال بتانے والا، طوطا اور کچھ کاغذات رکھ کر اس میں سے کوئی پیپر نکال کر اس کا فال بتانے والا، نمبرات کے ذریعے سے فال بتانے والے، ان میں سے کسی کے پاس بھی گیا اور اپنے بھوش اور فیوچر کے متعلق ان سے پوچھا اور جو بات اس نے بتایا کہ تمہاری شادی فلاں ٹائم پہ ہوگی، فلاں لڑکی سے ہوگی، تمہارے لیے یہ بزنس سکسیس ہوگا، یہاں رشتہ کرنا اچھا ہوگا، یہ کاروبار تمہارے کو سیٹ نہیں ہوگا، یہاں دبئی جانا یا انڈیا میں کام کرنا، آپ کچھ دیکھ کے بتاؤ میرے لیے، وہ فلاں جگہ لڑکی کرنا، شادی کرنا یا نہیں کرنا تھوڑا دیکھ کے بتاؤ، یہ فیوچر جو بھی معلوم کرے گا اور اس کی بتائی ہوئی بات پر یقین کر لے گا فقد اشرک بما انزل علی محمد، اللہ کے نبی جس دین کو لائے اس دین کا اس نے انکار کر دیا اور وہ مشرک بن گیا۔ اور کتنا معمولی سمجھتے ہیں لوگ، نوجوان لڑکے لڑکیاں سڑک پر بیٹھے ہوئے فال دیکھنے والے فالتو لوگوں کے پاس بیٹھ کر اپنا بھوش معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تمہارا فیوچر بتانے کی طاقت اس کے اندر ہوتی تو اپنا فیوچر دیکھ کر سڑک پہ کیوں بیٹھا ہے؟ کبھی وہ سڑک سے اٹھ کے باہر نہیں آتا، کوئی بڑا بنگلہ نہیں بنا لیتا، فلاں نہیں بنا لیتا۔ لوگوں کی تقدیریں بتانے والا ایسا ہے کہ وہ سڑک میں تمہارے 20-30 روپے میں آپ کا فیوچر بتا رہا ہو، کیسی حماقت کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب چیزیں شرک کے اندر داخل ہیں۔ یہ آدمی جو فیوچر معلوم کر کے اس پر یقین کرے گا وہ مشرک ہو جائے گا۔ اور آج مسلمانوں میں ایسے سفر کے مہینے میں جو منحوس عقیدے پائے جاتے ہیں، ان منحوس عقیدوں میں سے ایک عقیدہ ہے 13 تیزی کا تصور۔ سفر کے مہینے میں 13 تیزی، بعض لوگوں کا تصور یہ ہے سفر کے ان 13 دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار رہے۔ سفر کے ان 13 دنوں میں بلائیں بہت زیادہ نازل ہوتی ہیں، اس واسطے پورے مہینے میں یہ 13 دن زیادہ نحوست کے ہیں، یا 13 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ بیمار رہے، اس واسطے یہ 13 دن زیادہ نحوست کے ہیں، تو اسے نام دیتے ہیں 13 تیزی۔ پورے مہینے کو منحوس سمجھو، اس کے ساتھ ساتھ 13 دن کو خاص طور سے منحوس سمجھو، اس واسطے اس کا نام رکھا گیا 13 تیزی۔ ایک تصور یہ۔ دوسرا تصور سفر کے مہینے میں مسلمانوں کا ہے آخری چہارشنبہ۔ سفر کے مہینے میں آخری چہارشنبہ، اس میں تصور یہ ہے کہ سفر کے آخری چہارشنبے کو مسلمان یہ سوچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری چہارشنبے کو بیماری سے چھٹکارا پائے اور آپ کو صحت ملی، صحت ملنے کی خوشی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہری گھاس پر، ہریالی پر جا کر تھوڑی دیر چل کے آئے پیر رکھے، تو اس واسطے آخری چہارشنبے کو کسی ہریالی پر پیر رکھیں گے، کہیں پارک میں گھومنے جائیں گے۔ یہ دو تصور مسلمانوں میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ اور یہ شادی نہیں کرنا، منگنی نہیں کرنا، لڑکی نہیں بھیجنا، بزنس شروع نہیں کرنا، کوئی اوپننگ نہیں ہونا، یہ تصور تو ہے ہی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خاص طور سے پہلی بات 13 تیزی کا تصور، کہ یہ سمجھنا کہ ان 13 دنوں میں یا اس سفر کی 13 تاریخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بیمار ہوئے، بالکل من گھڑت بات ہے، جھوٹی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع کے 13 دنوں میں بلکہ سفر کے پورے 15-20 دنوں میں کوئی بیماری نہیں ہوئی اللہ کے نبی کو،
سر کا درد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذی الحجہ کے مہینے سے شروع ہوا، جب وہاں محرم کے مہینے سے سب واپس حج سے واپس آنے لگے وہیں سے سر کا درد ہلکا ہلکا شروع ہوا، باقی سفر کے مہینے میں کوئی بیماری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھی۔ اب مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ سفر کے شروع میں اللہ کے نبی بیمار تھے، حالانکہ اللہ کے نبی بیمار نہیں تھے۔ دوسری بات، اگر مان بھی لیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے شروع کے 13 دنوں میں بیمار تھے، تو بھی بیماری کی وجہ سے دنوں کو منحوس سمجھنا یہ کیسا درست ہوگا؟ بیماری منحوس چیز ہے یا اس ٹائم پہ بیماری آنے کی وجہ سے وہ ٹائم منحوس چیز ہے؟ بیماری منحوس چیز ہے یا اس ٹائم پہ بیماری آنے کی وجہ سے وہ ٹائم منحوس چیز ہے؟ یاد رکھو، بیماری نحوست کی چیز نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار اور بیماری کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ بخار کو گالیاں مت دو، بخار کی وجہ سے اللہ تمہارے درجے بلند کرتے ہیں۔ بخار آ کر بندے کو جاتا ہے، بیماری آ کر جاتی ہے تو اللہ نیا خون، نیا جسم، نیا بدن، نیا چمڑا، نئی سوچ تمہیں دیتے ہیں۔ بخار کے بدلے میں جو تکلیف تمہیں ہوتی ہے اس تکلیف پر اللہ تعالیٰ نیکیاں اور ثواب لکھتے ہیں۔ بخار اور بیماری کی وجہ سے جو نیکیاں تم نہیں کر سکتے تھے ان نیکیوں کا ثواب اللہ تعالیٰ تمہیں دیتے ہیں۔ بخار اگر منحوس چیز ہوتی، بیماری نحوست کی چیز ہوتی، تمام انبیاء کو بیماری آئی ہے، بیماری سے کوئی نبی خالی نہیں رہا، تو بیماری کا آنا نحوست کی چیز ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی ہے، انبیاء صحابہ کو بیماری آئی ہے، تو بیماری مسلمان کے لیے کیسے نحوست کی چیز ہو جائے گی کہ اللہ کے نبی کو بیماری آنے کی وجہ سے ان دنوں کو منحوس سمجھا جائے یا بیماری کو منحوس سمجھا جائے؟ آپ بھی کتنی بار بیمار نہیں ہوئے ہیں؟ تو جن جن مہینوں میں آپ بیمار ہوئے ہیں وہ ڈیٹ لکھ کر جب وہ ڈیٹ آتا ہے تو آپ اس دن کو منحوس سمجھتے ہو؟ تمہاری بیماری آنا منحوس چیز نہیں ہے، تو نبی کو بیماری آ جانا بالفرض اس مہینے کے شروع دنوں میں یہ کیسے منحوس چیز ہو جائے گی؟ اور پھر بیماری کو اگر نحوست نہیں مانتے، ٹائم کو منحوس مانتے ہو، ٹائم چاہے سفر کا ہو چاہے محرم کا ہو۔ ایک بندہ کہنے لگا، دیکھو مولوی صاحب میں اچھا ہوں، میرا ٹائم خراب چل رہا ہے، میں اچھا ہوں میرا ٹائم خراب چل رہا ہے۔ ٹائم خراب ہے تو جا کے گھڑی کسی گھڑی والے کو دکھا لو، وہ ٹائم سیٹ کر کے دے دیتا، پھر آپ کا ٹائم صحیح چلتا۔ آپ کا ٹائم خراب چلنے کا کیا مطلب ہے؟ سورج سب کے لیے برابر ہے، گھڑی کا ٹائم سب کے لیے برابر ہے، آپ کا ٹائم خراب، آپ اچھے ہیں، یہ کیا مطلب؟ آپ خراب ہیں تو ہی یہ ساری خرابیاں دکھ رہی ہیں۔ آپ اچھے اور آپ کا ٹائم خراب ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بندہ ٹائم کو خراب کہہ رہا ہے وہ سن لے، وہ اللہ کی شان میں بے ادبی اور بدتمیزی کر رہا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوزینی ابن آدم، انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، کیسے؟ یسب الدہر، وہ ٹائم کو برا بھلا کہتا ہے، وانا الدہر کلو، اور اللہ فرماتے میں ٹائم ہوں، اقلب اللیل والنہار، دن رات کا نظام چلانا میرے بس میں ہے۔ اور اگر تم یہ ٹائم خراب وہ ٹائم خراب بول رہے ہو تو تم اللہ کو بول رہے ہو کہ اللہ تو یہ جو ٹائم کا سسٹم بنا ہے یہ تھوڑا خراب بنایا آپ، اللہ کے نظام میں تم انگلیاں اٹھا رہے ہو۔ تو کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی اللہ کی شان میں محرم یا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنے والا کر رہا ہے۔ تو بیماری نحوست کی چیز نہیں، بیمار ہونا منحوس چیز نہیں، بیماری آنے کی وجہ سے وہ ٹائم منحوس چیز نہیں، تو پھر نحوست کس وجہ سے ہے؟ نحوست ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، نحوست ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ ٹائم میں خرابی نہیں ہے، ٹائم میں جو حرکتیں ہم کرتے ہیں وہ حرکتیں خراب ہیں۔ جمعہ کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید ہے، جمعہ کے فضائل آئے ہیں، جمعہ کا اہتمام، جمعہ کے مستحبات، اللہ کے نبی نے کتنی فضیلتیں جمعہ سے متعلق فرمائے ہیں۔ اس عین جمعہ کے دنوں میں بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ان کا فلم خاص طور سے جمعہ کو ریلیز ہوتا ہے، اور کوئی نوجوان ان کا فلم دیکھنے کے لیے جمعہ کی نماز چھوڑ کے جا کے فلم دیکھ رہا ہے۔ اور بعض مسلمانوں کی رمضان کے مہینے میں 2 سال پہلے رمضان کے مہینے میں شام کے وقت میں فلم دیکھتے ہوئے امبا تھیٹر میں مسلمان کی موت ہوئی ہے۔ اب بتاؤ، تو اس کی وجہ سے کہو گے کہ وہ ٹائم خراب ہے یا اس کی وہ حرکت خراب تھی؟ رمضان مبارک مہینہ ہے، رمضان کی راتیں مبارک مہینہ ہے، تراویح کا ٹائم ہے، وہ جو حرکت کرتے ہوئے مرا ہے فلم دیکھتے ہوئے وہ نحوست کی چیز ہے۔ باقی اسی وقت لوگ نماز تراویح ادا کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان کے لیے وہی رمضان کا مہینہ، وہی ٹائم ان کے لیے برکت کی چیز ہے۔
ٹائم میں نحوست نہیں ہے، ٹائم میں جو حرکتیں ہم کرتے ہیں وہ نحوست کی بات ہے۔ بدعمالیاں ہماری نحوست کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس دن تمہاری نماز چھوٹ جائے وہ دن تمہاری نحوست کا دن ہے، اور تم ٹائم کو خراب کہہ رہے ہو۔ کسی مسلمان کو دیکھ کر بول رہے ہو کہ اس کی صورت دیکھا اس واسطے دن خراب چل رہا ہے، پتہ نہیں صبح صبح کون دکان پہ آ گیا، صبح سے کوئی کاروبار ہی نہیں ہو رہا ہے۔ صبح صبح پہلے آپ ہی چاہ کے دکان کھولیں، آپ بھول گئے، پھر کون صبح صبح آیا پوچھ رہے ہیں؟ بھائی سب سے پہلے دکان کو آپ ہی تو آ کے کھولے ہیں نا، پھر بول رہے صبح صبح دکان کون آ کے گیا، صبح سے کاروبار ہی نہیں چل رہا ہے۔ اپنی نحوست خود کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ یہ ایسا ہی ہوا، ایک بہت ہی کالا کلوٹا بالکل بھدی صورت کا آدمی سڑک سے جا رہا تھا، راستے میں شیشہ پڑا ہوا ملا، آئینہ شیشہ پڑا ہوا ملا، اٹھا کے اپنا صورت دیکھنے لگا۔ زندگی میں پہلی بار وہ اپنا چہرہ دیکھ رہا تھا، اور دیکھنے کے بعد اتنا غلیظ اور بدصورت دکھائی دیا، اسے خود اپنے چہرے پہ الٹی آنے لگی اور اٹھا کے پھینک دیا، اور بول رہا ہے اس واسطے لوگ تیرے کو سڑک پہ پھینکیں، اتنا خراب ہے بول کے۔ کس کو بول رہا ہے؟ آئینے کو بول رہا ہے، اور خراب کون ہے؟ خود ہے۔ تو ایسے ہی مسلمان ٹائم کو خراب بول رہا ہے اور خراب خود ہے۔ خراب خود کیسے ہے؟ نمازوں کا اہتمام نہیں، حقوق ادا کرنے کا اہتمام نہیں، فلمیں پابندی سے چلائیں گے، گانے سنیں گے، چبوترے آباد کریں گے، راتوں کو آوارگی کریں گے، لوگوں کا حق نہیں ادا کریں گے۔ کئی لوگوں کی، کئی اسکول والوں کی طرف سے شکایت، 6 مہینے کے فیسز ادا نہیں کیے، اچانک لاک ڈاؤن پڑ گیا، فیسز بھی غائب، ایگزام کا مسئلہ بھی ختم، آگے آپ کو اسکول میں بڑھا دیا گیا، فرسٹ کلاس سے سیکنڈ سے فورتھ آگے بڑھا دیا گیا، اور اس کے بعد فیس مانگنے کا مسئلہ آئے تو دوسری اسکول بدل دو، ختم۔ یہ حرام کا معاملہ جو تم کر رہے ہو، اس کی وجہ سے نحوست آتی ہے۔ دکانداروں سے ادھار لے کر انہیں گھماتے پھراتے ہو، قرضہ لے کر پریشان کرتے ہو۔ بعض ظالم بھی جی رہے ہیں معاشرے میں، لاکھوں روپے کسی کے لے لیتے ہیں، کروڑوں روپے کے قرض دار ہو جاتے ہیں، پھر آئی پی اٹھا کر گھومتے رہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ کس کا پیسہ لوٹ کے تم کھا رہے ہو؟ کتنی بیوہ عورتوں نے، کتنے مسلمانوں نے، کتنے بوڑھے لوگوں نے اپنے بچوں کی شادیوں کی خاطر، اپنے بچوں کی علاج اور فیوچر کی خاطر تم پہ بھروسہ کر کے انویسٹ کیا ہے، اور تم لاکھوں روپے ان کے لے کر اور تم آئی پی اٹھا کے بھاگ رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، یا مزے سے معاشرے کے اندر گھوم رہے ہو۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کس کی بد دعاؤں کے سہارے تم جی رہے ہو؟ یہ منحوس چیزیں ہیں تمہاری، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر رہے ہیں۔ اور بعض غلیظ ایسے بھی ہیں جو الٹا جس سے پیسہ لیے ہیں پہلے ہی اس کے خلاف کیس کر رہے ہیں کہ کہیں ہم پر زیادتی نہ کر دے، ہم خود اس کے خلاف کیس کر دیں گے تاکہ ہم سیف ہو جائیں گے۔ یاد رکھو، مظلوم کی آہ، اتقی دعوت المظلوم، اللہ کے نبی نے فرمایا مجبور، کمزور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کوئی آسمان کا پردہ اس کی آہ اللہ کے پاس جانے سے نہیں روک سکتا ہے۔ کتنے ظالموں کے ساتھ اللہ نے ایسا خطرناک اور ایسی دردناک سزائیں دنیا میں دی ہیں کہ لوگ ویسی موت سے پناہ مانگتے تھے۔ اگر یہاں تمہیں سزا نہیں ملے گی تمہاری ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے، تو پھر آخرت کا دن، مالک یوم الدین، ہر فاتحہ، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، وہاں بدلہ ملے گا، اور وہاں بدلہ پیسے سے نہیں، وہاں بدلہ تمہارے اعمال سے دیا جائے گا۔ 1 روپیہ کسی کا ناحق کھانے والے کان کھول کے سن لو، 1 روپیہ کسی کا ناحق کھاتے ہو، 700 نمازیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا پورا ثواب اس کو دے گا جس کا تم نے 1 روپیہ کھایا ہے۔ اب ہزاروں روپے کھا رہے ہو، لاکھوں روپے اڑا رہے ہو، کس کے باپ کی جاگیر ہے؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ کس کو للکار رہے ہو؟ جب ان تمام مظلوموں کی بد دعا لگے گی تو پھر کیا حشر ہوگا تمہاری نسل کا؟ اور آج بلا شبہ ہماری آنکھیں ویسا خاندان دیکھ رہی ہیں، ہمیں ترس آتا ہے، رونا آتا ہے اس خاندان کو دیکھ کر جو ہمارے بچپنے میں ایسے شان سے جیا کہ ویسے جینے کو دیکھ کر ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ بھئی ایسی مالداری ہونا چاہیے، اور آج وہ گھرانہ ایسے مجبوری میں جی رہا ہے کہ لوگوں کے صدقے خیرات تو ان کا گزارا ہو رہا ہے اس حرام کی نحوست کی وجہ سے۔ زمین کے اوپر اپنے محل بنانے کی فکر جس کی وجہ سے دوسروں کا لوٹ رہے ہو، زمین کے نیچے اپنا گھر بنانے کی فکر نہیں ہے جس کی وجہ سے تمہارے مظلوموں کی آہیں لگ رہی ہیں۔
بدعمالیوں کا ہماری نحوست بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ تو سفر کے شروع کے 13 دن کسی کی بیماری کی وجہ سے منحوس نہیں ہے۔ آخری چاشنبے کے بارے میں تصور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن شفا ملی، اس واسطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہریالی میں اور گھاس میں پیر رکھے فلاں کیے۔ علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ثقات ابن حبان میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی سفر کے آخری دنوں میں، سفر کا مہینہ ختم ہونے 2 دن باقی تھے، چہارشنبے کے دن بیمار ہوئے، چہارشنبے کے دن بیمار ہوئے، پھر وہ بیماری بڑھتی گئی، سفر کا مہینہ ختم ہوا، ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو سفر کے آخری دنوں میں چہارشنبے کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور بیماری بڑھتی گئی اور اسی میں وفات ہو گئی۔ اس سے اب ہم کہتے ہیں کہ چہارشنبے کو اللہ کے نبی اچھے ہوئے، صحت ملی، اس واسطے ہم بھی خوشی میں جا کے ہریالی میں گھاس میں فلاں میں گھوم کے پھر کے آئیں گے۔ جن دنوں میں اللہ کے نبی اچھے تھے ان دنوں میں اللہ کے نبی کو بیمار بنا دیے، سفر کے شروع کے 13 دنوں میں۔ جن دنوں میں اللہ کے نبی بیمار ہوئے ان دنوں میں سوچ رہے ہیں کہ اچھے ہو گئے، اس واسطے خوشی میں جا کے ہم پکا کے گھوم پھر کے باغات میں فارم ہاؤس میں جا کے مزے کر کے آئیں گے۔ یہودیوں نے جس طرح 22 رجب کو رجب کے کنڈوں کے نام سے حضرت جعفر صادق کی ولادت کا ایک من گھڑت قصہ گھڑا کہ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق پیدا ہوئے، اس واسطے ہم کنڈے بنا کے خوشی کر رہے ہیں، جبکہ 22 رجب حضرت جعفر صادق کی ولادت کا دن نہیں ہے۔ حضرت جعفر صادق 17 شوال کو پیدا ہوئے، 22 رجب کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ صحابی کی وفات کے دن کو خوشی کا دن بنائے 22 رجب میں، اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دن کو صحت کا دن بنائے اور پھر آخری چاشنبے کے نام سے منا رہے ہیں۔ گھومنے پھرنے سے منع نہیں ہے، بیوی بچوں کو ساتھ لے جاؤ، خوشی کرو، حلال اور گناہ کی جگہوں سے بچو، حلال جگہ جاؤ، لیکن یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی اس دن اچھے ہوئے، یہ سوچ کے جانا غلط بات ہے۔ اور پھر مان بھی لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری دنوں میں آخری چاشنبے کو اچھے ہوئے تھے، مان بھی لیں، اگرچہ کہ جھوٹ ہے۔ اچھے ہونے کے بعد اللہ کے نبی کا عمل کیا ہوتا تھا؟ پہلی بار اللہ کے نبی بیمار ہوئے ہیں زندگی میں، اس سے پہلے بیمار نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مہینے تک لبید بن عاصم نے جادو کر دیا تھا، 6 مہینے اللہ کے نبی پہ جادو تھا، جادو سے اچھے ہوئے ربیع الثانی کے مہینے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہونے کے بعد کیا عمل کیا؟ صحابہ بیمار ہوئے، اچھے ہونے کے بعد کیا عمل کیا؟ بیماری سے صحت ملنے کے بعد شریعت میں کیا عمل رکھا گیا ہے؟ گھاس کھندلنے کا عمل رکھا گیا ہے۔ گھاس تو بیل کھندلتا ہے روزانہ گھاس چرتے ہوئے، جانور کھندلتا ہے روزانہ گھاس کھاتے ہوئے۔ تو بیماری سے صحت ملنے کے بعد یہ عمل کس نے بتایا کہ گھاس کھندلنا چاہیے؟ بیماری سے اچھے ہو گئے ہو تو شکرانے کے طور پہ 2 رکعت نماز ادا کرو، صدقہ خیرات کرو۔ بعض لوگ صحتی کی دعوت، صحتی کے پھول، صحتی کی دعوت کرتے ہو، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں صحت دیا ہے اس واسطے چند غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہو، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن صحتی کے پھول کیا مطلب؟ اچھے ہو گئے تو لوگ آ کے آپ کو پھول پہنا رہے ہیں، آپ کو جوڑا کپڑے پہنا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فالتو باتیں ہیں جو شریعت جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ کے رکھی ہیں۔ کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے کہ صحتی کے پھول پہننے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ اگر اسی میں ٹپک جاتا تو یہ پھول وہاں جنازے پہ آتے تھے، اچھا ہوا کہ اب یہ پھول گلے میں آ رہے ہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری چاشنبے میں اگر صحت مند ہوئے بھی ہیں تو صحت مند ہونے کے بعد یہ عمل شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے کہ جا کے گھاس کھندلا جائے۔ تو اس واسطے سفر کے مہینے میں کسی بات کی نحوست کا عقیدہ رکھنا اللہ اور رسول کی شان میں گستاخی ہے اور اپنے آپ کو مشرک بنا لینا ہے۔ نحوست سمجھنے کی دوسری بہت سی شکلیں معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ مثلا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر واستو دیکھ کر بنائیں گے تو ہی صحیح برکت ہوگی، ہمارے گھر کا دروازہ مشرق کی طرف ہو، سورج چڑھتا ہوا اس کی دھوپ ہمارے گھر میں پڑے گی تو ٹھیک ہے، سورج غروب ہوتا ہوا ہمارے گھر کی طرف ہو تو پھر گھر میں نحوست آئے گی۔ یہ دیکھ کر واستو دیکھ کر بنانا یہ نحوست والی بات ہے۔ شریعت میں واستو سے کوئی واسطہ نہیں ہے،
شریعت میں واسطو سے کوئی واسطہ نہیں ہے، شریعت میں بس اتنی بات ہے اپنے گھر کا بیت الخلاء قبلے کی طرف نہ بناؤ، باقی اس کا دروازہ کدھر بھی ہو سکتا ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں جا کے دیکھ لو، مسجد نبوی کے 10 دروازے ہیں، تو اس دروازے سے آنا برکت ہے، اس دروازے سے آنا نحوست ہے، نعوذ باللہ، کہ ادھر ہمارا دروازہ نہ رہے۔ واسطو دیکھ کے گھر بنانے کا عقیدہ کفریہ اور ہندوانہ عقیدہ ہے۔ لڑکا لڑکی کا رشتہ دیکھتے وقت ستارہ دیکھنا، بابا کے پاس جا کے بولنا کہ بچے کا نام یہ ہے، بچی کا نام یہ ہے، ان کے ماں باپ کا نام یہ ہے، تھوڑا ستارہ دیکھ کے بتائیے رشتہ جڑتا نہیں جڑتا۔ اب بابا، آپ کے بابا دن میں بیٹھے ہیں ستارے دیکھنے کے لیے، کسی سائنٹسٹ کو بھی ستارے دن میں نظر نہیں آتے، اب یہ بابا اتنے بڑے سائنٹسٹ ہیں، دن میں ستارے دیکھنے بیٹھے، آدھا گھنٹہ ٹائم لگا، اس کے بعد بولے کچھ زیادہ 1 مہینے سے نہیں کھائے ہیں چکن مٹن وغیرہ، تو بولیں گے بہت مشکل ہے، یہ ستارے نہیں جڑ رہے ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں، تو اس سے کچھ عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کیا ہے؟ ایک کالا بکرا لے کے آؤ، کالی مرغی لے کے آؤ، اسے کاٹ کے فلاں جگہ اس کا خون ڈالیں گے تو یہ ستارے سیٹ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ بابا کے گھر میں 2 دن سے یا 2 ہفتوں سے کوئی چکن نہیں آیا ہے، کوئی مٹن نہیں آیا ہے، اس واسطے کالا بکرا کالی مرغی لاؤ۔ بابا یہاں بیٹھے بیٹھے آسمان کے ستاروں کو سیٹ کر دیں گے جو دکھ بھی نہیں رہے ہیں، پھر وہ رشتے یہاں پر سیٹ ہو جائیں گے، وہ رشتے یہاں پر جڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، نجومی، ستارے دیکھ کر بھوش بتانے والے، اس کی بات پہ اگر تم بھروسہ کرتے ہو، پورے صحابہ کی زندگی میں، نبی کی زندگی میں، اولیاء کی زندگی میں، احکام شریعت، بریلوی احمد رضا خان وہ کتاب اٹھا کے دیکھ لو، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 649 پر لکھتے ہیں، آخری چاشمبے کا تصور اور کسی چیز کو منحوس سمجھنے کا تصور اسلامی شریعت میں اس کا کوئی حق ہے ہی نہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہے۔ کسی مذہب اور کسی مسلک میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے بنا کے رکھا ہے۔ صحابہ اور اولیاء نے اتنے نکاح کیے ہیں، سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 شادیاں، 49 بچے تھے، کبھی ان کی سیرت میں نہیں آیا کہ انہوں نے نکاح کرتے وقت کوئی ستارہ دیکھا ہو، کسی ولی کی زندگی میں نہیں کہ انہوں نے نکاح کرتے وقت ستارہ دیکھ کے شادی کی ہو۔ اور پھر یہ کیسے دکانیں چمک رہی ہیں لوگوں کی کہ نکاح میں ستارہ دیکھو، بچہ پیدا ہوا تو ستارہ دیکھو، نام رکھنے میں ستارہ دیکھو۔ اب نام رکھنے میں قرآن بند کر دیے، اب نانی اماں قرآن پڑھتے پڑھتے جہاں انگلی رکی وہی نام رکھ رہے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے نام رکھنے کا؟ اگر انگلی جا کے خنزیر پر رکی تو وہی نام رکھ دو گے۔ پھر نام رکھنے کا طریقہ اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ یہ طریقہ ہے قرآن سے نام رکھنا، قرآن سے فال کھولنا، قرآن کو دھاگا باندھ کے اسے گھماؤ، پھرتے پھرتے اگر وہ ادھر جا کے رکا تو ادھر جس کا گھر ہے وہی چور ہوگا، اس پر کدھر کس کو ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ فلاں میرا دشمن ہے وہ چرایا ہوگا۔ قرآن کی توہین، بے ادبی، کفر ہے جو اس طرح قرآن سے فال نکالتے ہیں۔ کفریہ اعمال، شرکیہ اعمال بہت سے سماج میں، معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اور یہ ساری حرکتیں ہندوانہ کفریہ چیزیں ہوتے ہوئے جب اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ایک دل میں رہنے والی بسنے والی چیز، ایک ایمان کی حفاظت کر لو، اللہ تعالیٰ بڑے مزے کے ساتھ آخرت کی زندگی دے گا۔ وہ ہم سے محفوظ نہیں ہو پا رہا ہے، ایسے منحوس عقیدوں کے ساتھ مسلمان جی رہا ہے، تو پھر ظالم بادشاہوں کا تسلط کیسے نہیں ہوگا؟ جو ایمان اور مومنوں کی شکل میں اندر سے منافق اور ہندو بن بیٹھے ہیں، جیسے ان کے عقیدے ویسے ان کے عقیدے چل رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندوں، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نحوست کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔